پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے دا کیٹس پیراڈائز۔ یہ کہانی ایک بلی کے بارے میں ہے، لیکن اس کہانی کو بھی پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ورڈ میننگز دیکھیں گے جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ کہانی پڑھنے میں اور سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اوکے، تو پہلا ورڈ ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، پیراڈائز۔ پیراڈائز کے معنی ہے جنت، اور دوسرا ورڈ یہاں پہ میں نے لکھا ہے سالمن۔ سالمن ایک قسم مچھلیوں کا، یہاں پہ آپ لکھنا مچھلیوں کا ایک قسم، یعنی مچھلیوں کے ایک قسم کو ہم سالمن کہتے ہیں۔ سالمن ایک قسم کی مچھلی ہے۔ جیسے جانوروں کے بہت سارے قسم ہوتے ہیں تو ویسے مچھلیوں کے بھی بہت سارے قسم ہیں۔ ایک قسم کو ہم شارک کہتے ہیں، دوسرے قسم کو ہم ویل کہتے ہیں، ایسے ہی ایک قسم ہوتی ہے ڈولفن، تو ویسے ہی ایک قسم کی مچھلی جو ہے اسے ہم سالمن کہتے ہیں۔ کیویئر مچھلی کے انڈے، مچھلی کے انڈے کو کیویئر کہتے ہیں۔ رومپ جانوروں کا کھیلنا یا چھوٹے بچوں کا کھیلنا۔ اوکے، لول بڑے آرام سے بیٹھنا۔ کرون دھیمی آواز میں گانا۔ ڈاٹ تیزی سے بھاگنا۔ گیسپ ہانپنا۔ ہانپنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم دوڑتے ہیں تو دوڑنے کے بعد جب ہم رکتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تب ہماری سانس پھولنے لگتی ہے۔ ہم ہوا کہاں سے لیتے ہیں؟ پھر منہ سے۔ تو جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ پھک کھسن، تو اسی کو ہم ہانپنا کہتے ہیں اور انگلش میں گیسپ کہتے ہیں۔ شو، شو کے معنی ہے دھکا دینا۔ اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا تو آپ نے کیا کیا؟ شو کیا۔ چوپ گوشت کا ٹکڑا۔ سمیک زور سے مارنا۔ رسل سرسراہٹ۔ سرسراہٹ کسے کہتے ہیں؟ جب موسم خزاں میں ہوا چلتی ہے تو نیچے زمین پر جو پتے گرے ہوتے ہیں ان سے ایک آواز نکلتی ہے، ان سوکھے پتوں سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ کھرجنے کی آواز، جسے ہم سرسراہٹ کہتے ہیں اور اسی کو ہم رسل کہتے ہیں۔ تو رفل ڈھونڈنا، فلفی نرم۔ اوکے، تو یا یہاں پہ جو یہ رسل میں نے کہا، آپ ایسا بھی سمجھیں کہ جب کوئی چلتا ہے اور ہمیں اس کے چلنے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اگر کوئی سوکھے پتوں کے اوپر سے چلے گا تو وہاں سے کیسی آواز نکلتی ہے، تو ہم اس آواز کو رسل کہتے ہیں۔ اوکے، اب دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، یہ کہانی ایک بلی کے بارے میں ہے جس کا نام لوئس ہوتا ہے۔ یہ موٹی بلی ہوتی ہے اور جس عورت کے ساتھ یہ رہتی ہے اس کا نام ہوتا ہے چیری۔ اس کا نام ہوتا ہے چیری۔ یہ چیری جو ہوتی ہے یہ اس لوئس کو، اس موٹی بلی کو ہمیشہ کیا کھلاتی رہتی ہے؟ سالمن اینڈ کیویئر، یعنی مچھلیاں اور مچھلی کے انڈے وغیرہ کھلاتی رہتی ہے۔ مطلب اس بلی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بڑے آرام سے رہنا، بس ایک ہی پابندی رہتی ہے اس پہ، اس کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب چیری کو باہر جانا ہوتا ہے وہ اپنے دروازے کھڑکیاں بند کرتی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے تبھی یہ دروازے کھڑکیاں کھول کے رکھتی ہے۔ تو اس بلی کے دل میں ایک دن خیال آتا ہے کہ میں تو قید میں ہوں، یعنی میری زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ سب سے اچھی زندگی کہاں کی ہے؟ یہ باہر جب بلیوں کو دیکھتی ہے، وہ بلیاں اپنی مرضی سے گھومتی رہتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ انہی بلیوں کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، تو مطلب وہ جنت میں رہتی ہے، میں تو قید میں رہتی ہوں، میں تو جیل میں رہتی ہوں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ چیری جب گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ کھڑکی کو بند کرنا بھول جاتی ہے، اس لیے لوئس کو موقع ملتا ہے، یہ کھڑکی سے چڑھ کر چھلانگ لگاتا ہے۔ جو ہی یہ کھڑکی سے نیچے آ جاتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جلدی ہی میں اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ کیونکہ اچانک میں وہاں سے 3 بلیوں کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب 3 بلیاں اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیوقوف بلی، تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ اوکے،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ساری بلیاں ایک ساتھ دھوپ میں بڑے آرام سے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ ابھی بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک بلی آ جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹام، اور ٹام ان سبوں کو کیا کہتا ہے، بنجور۔ بنجور کے معنی ہے گڈ ڈے۔ وہ انہیں سب کو سلام، ایک طرح سے سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹام کیٹ جو ہوتا ہے یہ اس بلی سے اپنا نام پوچھتا ہے، یہ اسے اپنا نام بتاتا ہے، اور وہ بھی اسے کہتا ہے کہ میں ٹام، میرا نام ٹام ہے، یہ کہتے ہیں میرا نام لوئس ہے۔ اور اس کے بعد ٹام اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، آپ کو باہر کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں، تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھیں۔ تو لوئس کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے دنیا کے طور طریقے سکھا سکتے ہو۔ تو اس کے بعد ٹام اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہ گھومنے نکلتے ہیں، کبھی گٹر سے پانی پیتے ہیں، کبھی کچھ، تو جس گلی میں مرضی وہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران اس لوئس کو بھوک لگتی ہے، اسے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، تو یہ ٹام سے کہتی ہے کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو کچھ کھانا ہے۔ اور ٹام اسے کیا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہماری دنیا میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، جب آپ کو بھوک لگے تبھی یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، جب اندھیرا تھوڑا سا ہو جائے پھر جو یہ انسان اپنے گھر سے نکال کے پھینک دیتے ہیں تو ہم اس میں سے اپنے لیے غذا ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ سن کر اس لوئس کو تعجب ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ تو رہنا بڑا پریشان کن کام ہے، یہاں پہ تو بڑا ہی مشکل رہنا ہے، یہ زندگی بڑی مشکل ہے، جو زندگی ابھی تک اس سے اچھی لگتی تھی، جسے یہ کہتا تھا کہ یہی جنت ہے، لیکن اب اس کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پریشانی والا کام ہے، یہاں کی زندگی جنت نہیں ہے۔ تو اسی دوران یہ ایک جگہ ایک آدمی کو کیا دیکھتا ہے، اس نے گوشت کے ٹکڑے ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں، یہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانا چاہتا ہے۔ جو ہی یہ اٹھاتا ہے تو وہ آدمی اپنا جاڑو لے کے اسے زور سے سمیک کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو بھاگنا پڑتا ہے، اور پھر ٹام اس سے کہتا ہے کہ جو یہ میز پہ جو یہ گوشت وغیرہ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں یہی گٹر گند وغیرہ انہی میں سے اپنے لیے غذا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر اس کو اور بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کو یاد آتا ہے چیری کی، کہ چیری کے پاس مجھے تو وہاں پہ بڑے مزے تھے، وہاں پہ نہ مجھے کبھی کچھ ڈھونڈنا پڑتا تھا، نہ بھوکا رہنا پڑتا تھا، یہاں پہ تو بڑی پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جب ٹام اس سے بہت ہی پریشان دیکھتا ہے تو ٹام اس سے کہتا ہے کہ آپ گھر جانا چاہتے ہو؟ تو یہ اس سے کہتی ہے ہاں میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد ٹام اس سے لیکن مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں، تو ٹام اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے جب چھلانگ لگائی تھی کھڑکی سے تو مجھے پتہ ہے آپ کس کھڑکی سے نکلے تھے، چلو میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ٹام اس سے وہاں واپس لے جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد چیری کے گھر کے نزدیک پہنچنے کے بعد ٹام اس سے کہتا ہے گڈ بائی، تو لیکن یہ ٹام کو کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ ٹام اس سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی جو ہے گھر میں رہنے والی زندگی یہ کمزور بلیوں کے لیے ہے، یہ مجھ جیسے بلیوں کے لیے نہیں ہے، اس گھر میں تو میں گٹ کے مر جاؤں گا، آپ چلے جائیں تو میں بھی چلتا ہوں۔ اس کے بعد ٹام واپس آتا ہے اور لوئس چیری کے پاس جاتی ہے، چیری جو ہے اسے دیکھتی ہے، اسے گلے سے لگا کر آگ کے سامنے پھل پی پلوز نرم تکیے پہ رکھتی ہے، اسے سالمن کیویر وغیرہ کھلاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اوکے بائے۔